اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام شیعہ امامیہ فرقے کے چھٹے امام ہیں اور عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام جعفر ہے اور آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے مشہور القابات صادق، صابر، فاضل وغیرہ ہیں، جس میں سب سے مشہور لقب صادق ہے جو آپ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ بی بی ام فروہ ہیں اور آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بروز دوشنبہ مدینے میں ہوئی تھی اور آپ کی کل حیات طیبہ 63 سال ہے۔ امام علیہ السلام کی مدت امامت 34 سال ہے اور آپ کی شہادت مشہور روایت کی بنا پر 15 یا 25 شوال المکرم 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو اس وقت کے عباسی خلیفہ منصور دوانکی نے زہر دیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کو جنت البقیع مدینے میں دفن کیا گیا، جہاں پر ایک عظیم الشان عالی شان روضہ تعمیر تھا، جسے بعد میں سعودی حکومت نے شہید کر دیا، منہدم کروا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس اور بنی امیہ کے بیچ میں اختلافات، تصادم اور لڑائیاں اور جھڑپ یعنی اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایسا دور تھا کہ جب ایک کے بعد ایک خلیفہ بدلے جا رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، دوسرا تخت نشین ہو رہا تھا، تو اس وقت بالکل پولیٹیکل ڈسٹربنس کا دور تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے دور میں حکمران وقت کئی گزرے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولید بن عبد الملک وہاں کا بادشاہ تھا، جو کہ 9 سال 8 مہینے جس نے حکومت کیا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک کی حکومت آئی 3 سال 3 مہینے، عمر بن عبدالعزیز 2 سال 5 مہینے، یزید بن عبد الملک 4 سال 1 مہینے، ہشام بن عبد الملک 20 سال، ولید بن یزید بن عبد الملک 1 سال، یزید بن ولید 6 مہینے، ابراہیم بن ولید 2 مہینے یا 4 مہینے، مروان حمار 5 سال اور کچھ مہینے۔ مروان حمار یہ جو ہے وہ بنی امیہ کا آخری بادشاہ، آخری خلیفہ تھا مروان حمار، جس کی 5 سال کچھ مہینے حکومت رہی۔ اس کے بعد بنی عباس یہ رسول اللہ کے چچا عباس کی نسل، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے یہ لوگ تھے، اپنے آپ کو قریشی کہتے تھے، بنی ہاشم کا خاندان کا کہتے تھے، اور اس لیے ان لوگوں نے علم احتجاج بنی امیہ کے خلاف بلند کیا۔ ان کا پہلا بادشاہ یا حاکم یا خلیفہ ابو العباس الصفا تھا، اور اس کے بعد منصور دوانکی۔ اسی منصور دوانکی نے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا، جس سے امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا، پولیٹیکل ڈسٹربنس کا دور تھا، کہ جس میں 5 امام محمد باقر علیہ السلام اور 6 امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم آل محمد کو پھیلانے کا موقع ملا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت جو محدثین بیان کرتے ہیں، شیعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقریباً 3200 یا 4000 کے قریب لوگوں نے، محدثین نے امام سے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ ایک وقت میں امام علیہ السلام جب مدینے میں اپنے ہاں درس دیتے تھے، لوگوں کو علوم دیا کرتے تھے، تو 10,000 کے قریب امام کے شاگردوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہی شیعہ فقہ کا کوڈیفیکیشن ہوا، حدیثوں کو مرتب کر کے لکھا گیا، احکام پہ کام ہوا، فقہ پر زیادہ کام کیا گیا، اور جو شیعہ امامیہ تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ اور احکام کو مانتے تھے، اسی لیے انہیں جعفری کہا گیا، جعفری فقہ یا جعفری جورسپریڈنس کو ماننے والے۔ امام علیہ السلام کے بہت ہی شاگرد گزرے ہیں، مشہور شاگرد اسٹوڈنٹ گزرے ہیں، جن میں البیرونی کا نام ہے، شیخ نصیر الدین طوسی کا نام ہے، اور فادر آف دی کیمسٹری جابر ابن حیان کا نام ہے،
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے، اگر ایک ویڈیو بنایا جائے تو اس میں یا ایک اسپیچ دیا جائے تو اس میں صرف اور صرف امام کے شاگرد کا تذکرہ ہو سکتا ہے، جس میں ہشام بن حکم وغیرہ ہیں اور ابو حمزہ صومالی وغیرہ ہیں۔ امام کے بہت ہی مشہور، جنہوں نے کچھ ایسے جو فقہ کے ایکسپرٹ تھے، حدیث کے ایکسپرٹ تھے، قرآن کے ایکسپرٹ تھے، جغرافی، ارتھمیٹکس، میتھمیٹکس، جیولوجی، بایولوجی اور الجبرا، کیمسٹری، ہر فیلڈ کے ماہر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور آپ دیکھیں ان میں دو ایسے نام بھی ہیں جو علماء اہل سنت میں ایک امتیاز رکھتے ہیں، ایک بہت ہی اہم نام رکھتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جن سے حنفی اسکول آف تھاٹ یعنی حنفی جورسپروڈنس یعنی جو اہل سنت کے 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، جو 4 اماموں کو اہل سنت حضرات مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اس میں سے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے، اور وہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے، اور انہوں نے کئی مقامات پر اس بات کو کہا ہے، لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارے وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ حالانکہ بہت سے فقہی معاملے میں امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں، بالکل مختلف بات کہتے ہیں، اور بالکل الگ ان کا فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے، جو بعد میں ان سے الگ ہو گئے اور اپنا ایک الگ اسکول آف تھاٹ، الگ جورسپروڈنس قائم کیا۔ اور دوسرے امام مالک ابن انس ہیں، جن سے مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ البیرونی جو کہ اینتھروپولوجسٹ تھے، فرسٹ اینتھروپولوجسٹ کہا جا سکتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے۔ یہ امام علیہ السلام نے جو علوم فنون اہل بیت علیہ السلام کو پھیلایا مدینے کے اندر، اس سے بہت سے لوگوں نے جو ہے فیض یاب ہوئے۔ لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام جن سے ہزاروں لوگوں نے علوم و فنون کو حاصل کیا، 4000 کے قریب لوگوں نے امام علیہ السلام سے حدیثوں کو نقل کیا ہے اور امام بیان کیا گیا ہے، وہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صحیح بخاری جیسی معتبر جو مانی جاتی ہے، ایسا مانتے ہیں وہ لوگ کہ جو بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیثوں کو نقل نہیں کیا گیا ہے۔ شکریہ، والسلام۔